الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ انتہائی ادب سے، انتہائی عقیدت و احترام سے تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے، لاکھوں کروڑوں درود ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر اور آپ کے صحاب پر۔ اللہ تعالیٰ کی لاتعداد انگنت رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور آخری رسول ہیں۔ انتہائی معزز و محترم دوستو، بزرگوں، عزیز سامعین کرام و ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اس وقت مکہ المکرمہ کی حدود میں، یہ مسجد ہے بڑی عالی شان اللہ کا گھر، مسجد زائدی، انتہائی خوبصورت اللہ کے بندے نے بنائی ہے۔ دل دیکھ کے روح باغ باغ ہو گئی، خوش ہو گئی۔ اور اس خوبصورت اللہ کے گھر میں آپ اس کا ایک پہلو دیکھیں، ایک اس کا انداز محراب دیکھیں، ماشاءاللہ تبارک اللہ بِإِذْنِ اللہ، اللہ جمیل و یحب الجمال، سبحان اللہ۔ اور آج جو میں چیز بتانے لگا ہوں اللہ کے گھر میں یہ کھڑے ہو کے، وہ یہ ہے کہ جادو کسی کے اوپر بڑا لچڑ قسم کا ہے، بہت ہی ڈھیٹ قسم کا ہے، بہت ہی خبیث قسم کا جادو ہے۔ وہ کالا جادو ہے، نیلا جادو ہے، پیلا جادو ہے، کسی بھی قسم کا ہے۔ اور جس مریض کے اوپر چل گیا ہے اس کو آرام نہیں ہو رہا، بڑے بڑے عاملین سے، بڑے بڑے لوگوں سے علاج کروا کے عاجز آ گیا ہے، بڑے بڑے علاج معالجہ کرنے والے عاجز آ چکے ہیں۔ زندگی سے اگر مایوس ہو چکا ہے تو ایک یہ عمل ضرور کر لیجیے، انشاءاللہ والرحمن بفضلہ تعالی اللہ تبارک و تعالی اس کو سکون عطا فرما دے گا۔ آپ کے پاس اگر اتنا پیسہ نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے زیادہ لمبے چوڑے اخراجات کر کے، کرائے لگا کے، ملک کے مختلف طول و عرض میں مختلف علاقوں میں جا سکیں، اس کا علاج کروا سکیں، علاج معالجے کے لیے بھی مشکل ہو گئی ہے، ایک کا ملازمن کیجئے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کا یہ عمل ہے، اتنا مضبوط ہے، اتنا مضبوط ہے، اتنا مضبوط ہے، اتنا طاقتور ہے، آپ کی سوچیں جہاں جا کے پرواز کرنا بند کر دیں، وہاں سے آگے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ محترم ناظرین کرام و حاضرین گرامی، یہ جادو کو اس طرح جسم سے نکالتا ہے نا، اس طرح نکالتا ہے۔ یہ عمل آپ بھی سماعت فرمائیں، آپ بھی اس کو سنیں، آپ بھی سنیں، بہت خوبصورت ہے۔ کسی بندے کے اوپر بھی کسی طرح کا بھی، میں نے بتایا کہ نیلا، پیلا، کالا، ڈھیٹ قسم کا، لچڑ قسم کا، بڑا ہی خبیث قسم کا جادو ہے، جو علاج کروانے کے باوجود لاکھوں معالجوں سے علاج کروایا نہیں ٹھیک ہوا۔ قرآن کریم کے ساتھ جڑ جائیں، کلام اللہ کے ساتھ تعلق بنائیں۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا عظیم الشان معجزہ ہے، تا قیامت یہ معجزہ ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پوری مخلوقات میں بے مثل و بے مثال ہے، اسی طرح اللہ کا کلام قرآن مجید فرقان حمید بے مثل و بے مثال ہے۔
کبھی گندگی سے نہیں دھلتا، جادو کبھی جادو سے ٹھیک نہیں ہوتا، قرآن کریم سے اللہ کے مبارک ناموں سے ٹھیک ہوتا ہے، اور یہ گارنٹی شدہ 100% نہیں، کروڑوں فیصد اس کی گارنٹی ہے، پاورفل ہے، طاقتور ہے، اتنا عظیم الشان ہے، اتنا عظیم الشان، آپ کی سوچوں سے ورا الورا ہے۔ بس یہ عمل چھوٹا سا آپ نے کرنا ہے اور مریض کو یہ پانی پلانا ہے، انشاءاللہ تعالی اس کے وجود سے جادو خارج ہو جائے گا، نکل جائے گا، دفع ہو جائے گا اس سے۔ 7 بیری کے پتے لینے، کتنے؟ 7 پتے بیری کے لینے، 2 پتھروں کے درمیان میں ان 7 پتوں کو رکھ دینا ہے اور ان کو رگڑنا ہے، یوں کر کے رگڑیں، 7 پتوں کو پیسٹ بنا لیں، اور ایک پانی کا جگ بھر لیں، بالٹی بھر لیں، مٹکا بھر لیں، کوئی برتن لے لیں، بوتل لے لیں، اس کے اندر جو پانی ہے اس کے اوپر 4 کل سورۃ کافرون، سورہ اخلاص اور معوذتین، ان کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی چاروں کل کو 7 مرتبہ پڑھیں، 7 مرتبہ پڑھ کے پانی کے اوپر پھونک لگا دیں، اور جو پیسٹ بن گئے 7 بیری کے پتے ان کے اوپر بھی پھونک لگا دیں، اس کو پانی کے اندر مکس کر دیں۔ اب یہاں سے یہ پانی مریض کو پلائیں بھی اور مریض کے اوپر چھڑکتے بھی رہیں۔ کب تک؟ جب تک مریض مکمل طور پر صحت یاب نہ ہو جائے، تا حصول شفا، اس وقت تک آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کے پورے وجود کے اوپر جتنے بال ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ بال ہیں، جسم کے اوپر، کھال کے اوپر، چمڑے کے اوپر بال ہوتے ہیں، ان بالوں کی ایک ایک رگ سے جادو خارج ہو جائے گا، نکل جائے گا۔ قرآن مجید کا اتنا زبردست یہ پاورفل عمل ہے، لیکن اس کے ساتھ خرچہ کیا کرنا ہے؟ 7 بیری کے پتے لینے ہیں، ان کو رگڑیں 2 پتھروں کے درمیان میں، گرینڈر مشین میں نہیں، کسی اور چیز سے نہیں، پتھروں سے رگڑنا ہے ان کو۔ عمل وہ کامیاب ہوتا ہے جس طرح بتانے والا بتائے اس کے مطابق عمل کیا جائے، اپنی منطق اور اپنا فلسفہ استعمال نہ کرے، اپنا اس میں ویژن استعمال نہ کرے، جس طرح اللہ والا بتائے اس طریقے کے مطابق عمل کرے، انشاءاللہ تعالی 100% اس کے نتائج اور ثمرات اور اس کی برکات حاصل ہوں گی۔ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اس لیے کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا، جو مخلوق خدا کا بھلا کرتا ہے، اللہ کے بندوں کا بھلا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کا بھلا فرما دیتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج کی یہ ویڈیو آپ کو یقیناً بہت پسند آئی ہوگی، اور یہ جادو کا علاج پرفیکٹ جادو کا علاج ہے، اور اتنا مضبوط علاج ہے، لوہے سے بھی زیادہ سخت، فولادی بھی اس کے آگے کچھ نہیں ہے، یہ اس سے بھی زیادہ سخت مضبوط ترین علاج ہے۔ آپ اس پانی کو اس وقت تک بڑھاتے رہیں ڈیلی کی بنیاد پر، لیکن ایک چیز نہ بھولنا، وہ کیا ہے؟ صدقہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الصدقات رد البلیات والآفات، صدقہ دینے سے بلائیں، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، ٹل جاتی ہیں۔ صدقہ وہ چیز ہے جو بری موت سے انسان کو بچا لیتا ہے، صدقہ وہ چیز ہے جو زندگی کو بڑھا دیتا ہے، صدقہ وہ چیز ہے جو رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ صدقہ دینے والے کی گارنٹی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، صدقہ دینے والے کا رزق کبھی کم نہیں ہوتا۔ اب وہ رزق صرف یہی نہیں ہے کہ دال روٹی ہے، گوشت ہے، پھل ہیں، رزق یہ بھی ہے، آپ کی صحت بھی رزق ہے، آپ کی اولاد بھی رزق ہے، آپ کی زندگی بھی رزق ہے، یہ جو سانسیں چل رہی ہیں یہ بھی رزق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ہر معاملے کے اندر خیر و برکت نازل فرمائے گا۔ صدقہ کریں خوش دلی کے ساتھ، پیاری چیز کا، اچھی چیز کا، مناسب چیز کا، بہترین چیز کا۔ ایسا صدقہ نہ دیں جو خود کھانے میں پسند نہ ہو، وہ آپ علماء کرام کو، مدرسین کو، طلباء کرام کو، حفاظ کرام کو اور مستحقین کو، طلباء طالبات کو ایسی چیزیں صدقہ نہ دیں، بلکہ صدقہ دیں تو بہترین دیں، کیونکہ یہ مخلوق بہترین ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور قرآن سکھاتے ہیں۔
تو ان کو جب صدقہ و خیرات دیں تو بہترین دیں۔ یہ دن رات قرآن ان کی لبوں پہ جاری رہتا ہے، قرآن کے ترانے جاری رہتے ہیں، تو قرآن کا فیض بھی آپ کو تبھی ملے گا جب قرآن سے جڑے ہوئے لوگوں کی تعظیم و توقیر کریں گے، ان کا ادب و احترام کریں گے، ان کے ساتھ محبت کریں گے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو حفاظ کرام کے ساتھ محبت کرتا ہے اللہ ان سے محبت فرماتا ہے۔ جو حفاظ کرام کا دل میں بغض رکھتا ہے، علماء کا دل میں بغض رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی پھر اس سے محبت نہیں فرماتا، پھر وہ تیار ہو جائے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ تو صدقہ و خیرات کریں اور دل کھول کے کریں، اپنی شان شان کریں، شان و شوکت کے مطابق کریں، اچھا کریں۔ جب آپ اللہ کی راہ میں اچھا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے اچھے انتظامات فرما دے گا، اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، آپ ہمارے چینل کو جلد سے جلد سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری اس کے بعد جتنی بھی معلوماتی ویڈیوز ہیں علم و معارف پر اور روحانی فیض و برکات پر، وہ آپ کو بآسانی پہنچتی رہیں۔ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ میں ان کو کہتا ہوں کہ مسجد کو بھی، یہ مسجد کا فانوس اتنا عالی شان، گنبد اتنا خوبصورت، اور پھر نماز اور قرآن کی بہاریں، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ یہاں ہم نے نماز مغرب ادا کی اور بہت ہی خوبصورت قرات کے ساتھ قرآن مجید تلاوت کیا گیا۔ امام صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں ان کو کیمرہ مین کو کہوں گا کہ وہ آپ کو مسجد کا دیدار بھی کروا دے، مسجد کی زیارت بھی کروا دے، اور پھر سبحان اللہ مکہ المکرمہ کے قرب میں، مکہ المکرمہ کے مضافات میں یہ جو مسجد ہے، مسجد جامعہ زیدی، ماشاءاللہ خوبصورت۔ میں نے اللہ کے لیے، اللہ کے دربار میں دعا مانگی ہے، مولا کریم مجھے اتنی طاقت عطا فرما، اتنی توفیق عطا فرما، یا اللہ اتنا عطا فرما۔ میں نے یہ تیرا گھر دیکھا ہے، دیکھتے ہی دل باغ ہو گیا ہے، بنانے والوں کے لیے دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دین و دنیا کی استقامت اور دولت سے مالا مال فرمائے۔ یا اللہ پاک ہمیں اتنی طاقت اور ہمت عطا فرما، ہم تیرا گھر بنانا چاہتے ہیں۔ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کا گھر زمین پہ بنائے اپنی طاقت اور ہمت کے مطابق، اللہ اس کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے۔ تو یا اللہ ہم اس طرح خوبصورت تیرا گھر بنانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے زمین بھی خریدنا چاہتے ہیں۔ 2 ایکڑ زمین کا ہم نے الحمدللہ اللہ سے مانگی ہے۔ آپ سب سے دعا ہے، آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ بھی دعا کریں۔ 2 ایکڑ زمین ہم خریدنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اس کے اوپر اللہ کا گھر وسیع و عریض اور جامع، اس کے اندر یونیورسٹی، دین کی یونیورسٹی، دین کا ایک ادارہ اور ایسا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں جہاں پر غرباء و مساکین، مسافر مستحقین اور غرباء و یتامہ جو ہیں وہ عالی شان انداز کے ساتھ دین اسلام کی تعلیم کو حاصل کریں اور ان کو کسی قسم کا کوئی احساس کمتری کا وہ شکار نہ ہوں۔ یہ ہم ارادہ رکھتے ہیں۔ یا اللہ تیرے دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، اتنی زمین بھی ہمیں عطا فرما، تیری اتنی کائنات ہے، ایک چھوٹا سا ٹکڑا زمین کا ہم نے مانگا ہے اللہ سے، اور اللہ انشاءاللہ تعالی یہ دعا ہماری مقبول فرمائے گا، اور اس جگہ پر ہم پھر وسیع و عریض مسجد، وسیع و عریض ادارہ بنانا چاہتے ہیں، یہ خواہش رکھتے ہیں۔ ہماری بھی دعا ہے اللہ سے، اور آپ بھی دعا کیجئے، اس دعا میں آمین آپ بھی کہہ دیجئے، اور اس مبارک سفر اور اس مبارک کام کے لیے ہمارے ہم قدم، ہم دم اور ہم سفر بن جائیں، اور اپنی استطاعت، توفیق اور ہمت کے مطابق ہمارے ساتھ، ہمارے دست و بازو بن کر تعاون فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں میں آباد و شاد فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ